علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم خطاب بجوانان اسلام مکمل تشریح کے ساتھ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر دور اندیشی، غور و فکر، گردوں آسمان۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ اے مسلم نوجوان، کبھی تم نے اس عظیم الشان آسمان کے بارے میں غور و خوض کیا ہے جن کا تو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے؟ یعنی نہ تو تمہارے پاس اسلاف کی سی عظمت باقی ہے اور نہ ہی بلند کرداری، بلکہ تم ان سب سے عاری ہو چکے ہو۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اے نوجوان، تمہاری پرورش ان اسلاف کی گود میں ہوئی ہے جنہوں نے اپنے دور کی سب سے بڑی سیاسی قوت سلطنت ایران اور اس کی تہذیب کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ تمدن آفری، سماجی نظام بنانے والا، خلاق بنانے والا، جہاں داری، حکومت، شتربان، اونٹ کی لگام تھامنے والے۔ تمہارے اسلاف وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک نئے تہذیب و تمدن اور سماجی نظام کی بنیاد رکھی اور دنیا میں علوم و فنون کو عام کیا، دنیا کو ایک نئی طرز حکومت اور قوانین سے روشناس کرایا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے والے لوگ کون تھے جو کبھی عرب کے ریگستانوں میں اونٹ کی لگام تھامے ہوئے چلتے تھے؟ یعنی اونٹوں کی لگام تھامنے والوں نے دنیا کو ایک نئے رخ پر چلایا ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی فقیری، غیور بہت غیرت کرنے والا، منیم نعمت دینے والا، مالدار، یارا حوصلہ طاقت۔ اے مسلم نوجوان، تمہارے اسلاف فقیری اور بے سر و سامانی کی کیفیت میں بھی اتنے خوددار اور غیرت مند تھے کہ مالداروں اور امیروں کو اس بات کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو انعام و اکرام سے نوازیں یا کوئی مدد کر سکیں، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرت کی تو وہ اللہ والے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تخیل وہ قوت جو خیالی صورت بنا کر ہمارے وہم کے سامنے رکھ دے، تصور، فزوں تر بہت زیادہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا منظر اپنی قلم سے بیان کر دوں، لیکن تمہاری پستی اور تصور کی وجہ سے تم اسے سمجھنے سے قاصر رہو گے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ آبا باپ دادا، گفتار بول چال، ثابت وہ ستارہ جو گردش نہ کرے، سیارہ گردش کرنے والا ستارہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، تمہارے اسلاف کے عادات و اطوار اور کام کو دیکھا جائے تو ان میں اور تم میں نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی مشترک خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تم صرف باتیں کرتے ہو اور گفتار کے غازی، جبکہ تمہارے اسلاف کی سیرت بہت بلند ہے۔ وہ کردار کے غازی تھے، وہ ہمیشہ باعمل اور متحرک رہتے تھے، اور تم ثابت اور ساکت ہو۔ تم میں اور ان میں کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ثریا 7 ستارے جو پاس پاس رہتے ہیں، مراد اونچائی، بلندی۔ اگر آج ہم امت مسلمہ کی حالت زار کا جائزہ لیں اور پستی کی وجہ تلاش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے ملی ہوئی میراث کی حفاظت نہ کر پائے۔ اس لیے آسمان نے جہاں ہمارے اسلاف تھے، جہاں ہمارے بزرگ تھے، ہمیں ان بلندیوں سے نیچے زمین میں پستیوں کی طرف پھینک دیا ہے۔
حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مسلم ثابت شدہ، تسلیم کیا گیا، سی پارا ٹکڑے ٹکڑے۔ اگر آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے دنیا کی امامت اور حکومت چھن گئی ہے تو بہت زیادہ رونے اور افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عارضی اور وقتی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لینے اور دنیا میں اصلاح کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل کرتا رہتا ہے، اور یہ قانون ازل سے ہے۔ لیکن مسلمانوں کو جس چیز کے کھو جانے کا افسوس ہونا چاہیے وہ اسلاف کی میراث، علوم و فنون اور ان کی کتابیں ہیں۔ میں جب ان علوم اور کتابوں کو یورپ میں دیکھتا ہوں تو رنج و غم کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ہمارے علوم سے ہم بیگانہ ہیں اور دوسرے اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔